حسین کے اجداد اور حسین کی اولاد اللہ نے سب کو ہی باکمال بنایا۔ بے شک سبحان۔ ایک کربلا روئے زمین پر ایسی بپا ہوئی کہ قیامت تک کم از کم اہل دل اس کی قربانیوں کو بھلا نہیں سکتے۔ کائنات عالم کہ کروڑوں یزید اگر ایک طرف ہو جائیں تب بھی حسین کے اس بیٹے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو ابھی گھٹنوں کے بل چل بھی نہیں سکتا، جو اپنے بابا کے ہاتھوں پہ جب مسکراتا ہے تو 22,000 کا لشکر جرار اشک بہاتے ہوئے منہ چھپاتا ہے، اس لیے کہ اس کی رگوں میں اس کائنات عالم کے رحمت کا خون روا دواں ہے، اس نبی محترم کی نسبت لیے ہوئے ہے کہ جس کی ایڑیوں کا تصدق ہو تو کروڑوں کائنات خلق ہو جائے، جس کے چشمان رحمت کا اشارہ ہو تو پروردگار عالم قبلے بدل دے، جس کی انگلیوں کا اشارہ ہو تو چاند کلیجہ چیرے، سورج الٹے پاؤں پلٹ کر بتائے کہ کائنات عالم میں جس کی حکومت چلتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور اس حکومت چلانے والے کے لخت جگر کو حسن و حسین کہتے ہیں، اور اس حسین کے بیٹے کو کائنات عالم علی اصغر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر یہ کہتا ہے شبیر کے ہاتھوں میں جو دم توڑ رہا ہے، شبیر کے ہاتھوں میں جو دم توڑ رہا ہے، چھوٹا ہے مگر قائد ارباب وفا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا ہے مگر قائد ارباب وفا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس جماعت کے علی اکبر کا بھی ذکر کریں گے، اس جماعت کے قاسم کا بھی ذکر کریں گے، اس جماعت کے اون و محمد کا بھی ذکر ہوگا، ہم اس جماعت کے عباس کا بھی ذکر کریں گے، وفا جس کے جوتیوں اور نالین کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ 1-2 گھنٹہ تقریر سنیں، بس اتنا سن لیں کہ جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے، جتنی دیر آپ یہاں پہ تشریف رکھیں گے، اتنی دیر آپ کا نام حسینیوں کی فہرست میں بدرجہ اتم درج کیا جاتا رہے گا۔ آپ یہاں پہ بیٹھیں، دل کھول کر بیٹھیں، حسین کا نام آئے تو زبان بند نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ وہ حسین ہے جو بعد شہادت نیزے کی نوک پر بھی بول کے بتاتا ہے، جہاں محمد کے دیوانے ہوتے ہیں وہاں خاموشی نہیں ہوتی، وہاں پہ شور ہوتا ہے، وہاں پہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، وہاں پہ نعرے بلند ہوتے ہیں، وہاں نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری زبان دنیا کی کوئی طاقت نہیں بند کر سکتی ہے، ہماری زبانوں پہ کوئی پہرے نہیں لگا سکتا ہے، ہمارے لب کوئی یزیدی طاقت سن نہیں سکتے، ہم جہاں ہوں گے حق کی ہمیشہ تعریف و تعریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، نعرہ حیدری، علی 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 علی، علی مولا علی مولا، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، اصغر کے دادا، زہرا کے شوہر، مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، دم مدار، دم مدار، حق وارث، حق وارث،
नारे हैदरी। अगर कल कोई आपसे पूछे कि ये क्या अली अली कर रहे थे, क्यों अली अली कर रहे थे, तो उसको जवाब मत देना अपनी तरफ से, इसलिए कि आपका ऐसे वक्त में जवाब देना किसी भी हाल मौजू नहीं, बेहतर नहीं। उसको फरमाने अबू बकर सिद्दीक सुना देना, उसको अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमान सुना देना। फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अन्नज़रो इला वजह अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना भी खुदा की इबादत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, सिर्फ अली का चेहरा देखना ही इबादत नहीं है, जिक्रो अली इबादतुन, अली का जिक्र भी खुदा की इबादत है। अगर महफिल में सिर्फ अली का जिक्र करते रहोगे तुम्हें खुदा की जिक्र का सवाब मिलता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत, मैं नहीं कह रहा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमा रही हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं। सरकार फारूक आजम कहते हैं, लौला अलिया लहल का उमर, उमर उस शख्स का नाम है, उमर उस शख्स का नाम है जिसकी हैबत से कैसर व किसरा कांपे, जिसकी लश्कर कुशाई से 22 लाख मुरब्बा मील इस्लाम के ज़ेरो नगी आए। वो शख्स जनाब फारूक आजम उस शख्सियत को कहते हैं। अल्लामा शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं इजालतुल खिफान खिलाफतुल खुलफा में कि सैयदना उमर की मंशा और मर्जी के मुताबिक परवरदिगार आलम ने उनके राय और मशवरे के एकदम ऐन मुताबिअत में कुरान की 17 आयतें नाज़िल फरमाई। वो उमर जिसकी हैबत से कैसरो किसरा कांपे, वो उमर जिसकी हैबत से हबशा का बादशाह अपना ताज पेश करे, वो उमर जिसकी हैबत से यहूद व नसारा थरथराएं, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर और बकरी एक पल्ले पे आकर के पानी पिए, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में हर तरफ अदल, वो उमर जो अपनी हर बात में जनाब मौलाए करीम अली जुल मुर्तजा से मशवरा ले तो ये पुकार के कहे अगर अली न होते तो उमर हिलाक हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह, जोर से दोनों हाथ पर उठा के बुलंद करके देखो। एक बात बता दूं, मेरा मशवरा है, मान लो तो अच्छी बात, न मानो तो कोई बात नहीं है। अली का नाम आए तो जल्दी से सुभान अल्लाह बोल दिया करो। अच्छा लगे न लगे, पसंद आए ना आए वो दूसरी बात है, वो सेकेंडरी जो है वो डिस्कशन का मौजू है। पहले आप सुभान अल्लाह बोल के आजू बाजू वालों को बता दो कि मुझे अच्छा लगा। क्यों? अगर आप चुप रहे, आपने मुंह बना लिया, अली का जिक्र पसंद नहीं आया, तो फतावा रज़विया शरीफ 24वीं जिल्द आला हजरत अलैहि रहमा से पूछा गया कि अली के बारे में उनके फजाइल के ताल्लुक से कोई बात बताएं जिससे हमें अली की फजीलत का इदराक हो। तो आला हजरत फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द में इस मसले का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि रसूल ने फरमाया, मन लम यारिफ हक़्क़ इतरती इम्मा मुनाफिकुन इम्मा वलदुज़्ज़निय्यत इम्मा वलदतहु उम्मुहु गैर तहरिन। जो अली का, जो अहले बैत का, जो मेरे घर वालों का हक ना पहचाने, या तो मुनाफिक है, या तो नापाकी का बच्चा है, या तो हराम ज़ादा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान। मैं नहीं कह रहा, तिरमिज़ी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अली जिंदा जिंदाबाद जिंदा। हम सलाम पढ़ते हैं ना सुबह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सलाम नहीं पढ़ते? सलाम पढ़ने वाले नहीं हो तो जोर से बोलो, सलाम पढ़ते हो ना? आओ सलाम का एक शेर सुनाओ जो आला हजरत ने फरमाया, असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा
یہ جو غوث اعظم کا گنبد چمک رہا ہے، یہ جو غریب نواز کا دربار لگا ہے، یہ جو مخدوم اشرف کے در پر تمام بلاؤں سے نجات مل رہی ہے، یہ جو وارث دیوا کا دربار سجا ہے، یہ جو سرکار تاج الاولیاء کا دربار سجا ہے، یہ جو صابر پاک کا عرس ہو رہا ہے، یہ جو شاہ برکت کا دربار سجا ہے، یہ جو سیدوں کے مزار پورے کائنات میں پوری دنیا میں سجے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ کے دربار لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ ولایت کی دھوم مچی ہے، کوئی مخدوم ہے، کوئی خواجہ ہے، کوئی سالک ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی فرد ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے، کوئی قطب الافراد ہے، کوئی قطب المدار ہے، یہ جو اولیاء اللہ کی صف پہ صف بندھی ہوئی ہے، تو میں نہیں کہہ رہا، خواجہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر اور سورہ ہود کی 17 نمبر کی تفسیر میں حضرت سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی مکتوبات کی 3 جلد اور مکتوب نمبر 123 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا وجدان یہ ہے کہ صرف امت محمدیہ میں ہی نہیں بلکہ آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے ولی ہوئے ہیں یا ہوں گے سب کو ولایت عالم ارواح میں مولا کائنات علی ملک مرتضی حلال المشکلات غالب کل غالب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین. مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، حسین کے بابا، نعرہ حیدری. اچھا یہ یاد رکھو قرآن کی 300 آیتیں ہیں جس میں علی کا ذکر ہے. دیکھو اگر یقین نہ ہو تو مجھے اٹھ کے بول دو ہمیں یقین نہیں، میں 300 آیتیں ابھی پڑھ کے سناؤں. میں نے پہلے کہا علی کا ذکر آئے، علی کی بات ہو، علی کی فضیلت بیان ہو تو خدا کے لیے چپ مت رہنا، اس لیے کہ ابو سعید خدری ترمذی شریف ابواب المناقب مناقب علی بن ابی طالب میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نحن نعرف المنافقین ببغض علی. ہم جس محفل میں دیکھتے کہ جبہ و دستار والا قال اللہ قال الرسول والا آ کر کے ہمارے درمیان اللہ رسول کی باتیں کرتا تو ہم صحابہ اس کی محفل میں تیار ہو کر نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر عطر لگا کے پہنچ جاتے اور اس کی محفل میں بیٹھ کر علی کا ذکر کرنا شروع کرتے، اس کے چہرے کو دیکھتے، اگر چہرہ مرجھا جاتا سمجھ جاتے تو منافق ہے، چہرہ کھل جاتا تو سمجھ جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے. علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے. علی کا بغض کفر کا نشان ہے. حلال زادہ علی سے بغض نہیں کر سکتا، حرام زادہ علی سے محبت نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں تو مجھے یہاں سے پیدل بمبئی بھیج دینا، سواری کا انتظام مت کرنا، مگر یہ بات اگر رسول کہیں، یہ بات اگر ابو سعید خدری کہیں، یہ بات اگر حضرت ابو ہریرہ کہیں، یہ بات اگر حضرت عمر کہیں، یہ بات اگر سیدنا ابو ایوب انصاری کہیں، یہ بات اگر حضرت طلحہ کہیں، یہ بات اگر سیدہ عائشہ کہیں، یہ بات اگر حسن و حسین کہیں، یہ بات اگر سیدہ زہرا کہیں، یہ بات اگر رسول کے صحابہ کہیں، تب تو مان لینا کہ مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرے، جو علی کا نام سن کے چہرہ پھیر لے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں. حق ہے حق. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں تو آپ وہ سزا دیں جو چور کی. میں تو اپنے بڑوں کی بات کر رہا ہوں، میں تو صحابہ کی بات کر رہا ہوں، میں تو تابعین کی بات کر رہا ہوں. تاریخ دمشق کبیر علامہ ابن عساکر جلد نمبر 23 کس سے روایت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے. فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ کہا کرتے تھے. جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، کیا نحن معاشر الانصار کننا نبور اولادنا بحب علی بن ابی طالب. کیا کہا؟ ہم انصار صحابہ
میں نہیں کہہ رہا، صحابہ کہہ رہے ہیں، نحنو معشر الانصار، ہم انصار رسول کے صحابہ، کننا نعرف اولادنا، کننا نبور اولادنا بحب علی ابن ابی طالب، ہم اپنی اولاد کو علی کی محبت کے ذریعے پرکھتے تھے، جانچتے تھے، اگر وہ علی سے محبت رکھے تو ہمارا، اگر علی سے محبت نہ رکھے، نزہت المجالس میں ہے کہ صحابہ میں سے جو انصار تھے اگر ان کے بیٹے علی سے محبت نہ رکھتے تو وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کے کہتے تو نے امانت میں خیانت کی، اس لیے بیٹے علی سے محبت نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس کی آواز بڑھائیے تھوڑی سی جی، اس لیے کہ میری تھوڑی کم ہے، جب میری تیز ہوگی تو اس کی گھٹا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ عزیزان محترم، میں نہیں کہہ رہا، انصار صحابہ، رسول کے صحابہ، جانثار صحابہ، مدینے میں وہ صحابہ جنہوں نے رسول کا استقبال کیا، جنہوں نے رسول کو اپنے مدینے کے اندر رہنے کو گھر دیا، جنہوں نے رسول کی ہاتھوں پہ بیعت کیا، جنہوں نے بظاہر رسول کی مدد کی، حقیقت تو یہ ہے کہ رسول نے ان کی مدد کی، حقیقت تو یہ ہے رسول نے ان کو پناہ دی، حقیقت تو یہ ہے رسول نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، مگر بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے استقبال کیا، مدینے میں رہنے کے لیے رسول کے لیے بہترین انتظام کیا، صحابہ نے رسول پہ جان نچھاور کیا۔ انصار صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو علی کی محبت سے جانچتے تھے، حلال زادہ ہے یا حرام زادہ، ہمارے نسل سے ہے یا نہیں، ہمارے شجرے سے ہے یا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں اے 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 اس مقدس سرزمین کے رہنے والوں، اے اس محفل میں آنے والوں، اے اس محفل میں تشریف لانے والوں، بس سینے پہ ہاتھ رکھ کر آج سے صحابہ کی سنت پہ عمل کرو۔ صحابہ اولادوں کو علی کی محبت کے جیسے پرکھتے تھے، آپ آج کی بات سے خطیب بلاؤ تو علی کی محبت پہ پرکھ کے بلاؤ، شاعر بلاؤ علی کی محبت پہ پرکھ کے بلاؤ، امام بناؤ علی کی محبت پہ پرکھ کر بناؤ، کسی کو استاد بناؤ علی کی محبت پہ پرکھ کر بناؤ۔ جو علی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو علی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس۔ اب سنیے، میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا سید عالم شہنشاہ اکرم نبی معظم سرکار کائنات رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا و داتا، گنبد خضرا کے مالک، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، 2 منٹ کے لیے کملی سرکار کے کاندھے پہ آئے تو کملی والا کہنے پر ثواب ملتا ہے، جو حسین کانزبی کے کاندھوں پہ بیٹھے۔ اگر نبی کو ہم حسین والا کہہ دیں، کملی والا کہیں تو ثواب ملے، ہم کہیں حسنین کے نانا تو ثواب کیوں نہ ملے؟ سب سے بہتر نبی کی طرف نسبت یہی ہے کہ وہ حسنین کے نانا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے بابا ہیں، سیدہ کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، ہم سب کے آقا ہیں۔ نبی معظم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کے پشت میں رکھا، میری نسل کو علی کے پشت میں رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی دیر چلیے گا، میں ذکر حسین کے لیے بیٹھا ہوں، علی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ جس باغ کا پھل ہے، جب پھل اتنا میٹھا ہے تو باغ کتنا اچھا ہوگا۔ آپ تو ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں، یہاں دھل کے آم آئے تو پہلے ہمارے بزرگ کہتے ہیں ارے چھٹن کے باغ کا ہے، پھنن کے باغ کا ہے،
کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی گزر گئی، بچپن میں چرا کے کھاتے تھے، جوانی آیا تو خرید کے کھانے لگے، بڑھاپا آیا تو ہدیہ آنے لگا کہ لو چچا آپ کے لیے لایا ہوں، تو بچپن سے جس باغ کا آم کھایا جیسے ہی آیا تو پہچان گئے یہ تو پھنن کے باغ کا ہے، یہ تو کلو کے باغ کا ہے، یہ تو فلاں کے باغ کا ہے، یعنی آم کی خوشبو بتاتی ہے کہ باغ کون سا ہے، تو حسنین کی خوشبو بتاتی ہے کہ گلستان کون سا ہے، چمنستان کون سا ہے، باغ کون سا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور فرمائیے گا، میں بہت آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ مجھے لمبی روز کا گھوڑا ثابت ہونا ہے، 2 لمحے میں اپنے خطاب کو بند نہیں کرنا ہے، بس چلتے رہیے میرے ساتھ، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ العزیز آپ کو میں وادی کربلا میں لے چلوں گا، تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو حسنین کریمین کی بارگاہ میں لے چلوں گا، پہلے ان کے بابا کی بات ہو جائے، کہا آپ نے رسول کی بات نہیں کی، میں کہوں میں پنجتن کی بات کروں تو پنجتن میں پہلے رسول۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے، علماء کی موجودگی میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تم لوگ پنجتن پاک کیوں کہتے ہو؟ رسول کا ہر صحابی پاک، رسول کا ہر ساتھی پاک، رسول کا ہر ہم نشین پاک، بولو نا زور سے، ہے کہ نہیں ہے پاک؟ تو تم صرف پنجتن پاک کیوں کہتے ہو؟ تو اس کے 2 جواب دوں گا، پہلا الزامی، دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب سنیں، الزامی جواب، کوئی کہے یہ پنجتن پاک کیوں، تو کہنا پاک مطلب طیب، طیب یعنی پاک ہے نا، تو پنجتن پاک کیوں جب کوئی سوال کرے تو اس کو کہنا بتا کلمے کتنے، کہا 5، کا اول کلمہ طیب، طیب یعنی پاک، تو اول ہی طیب کیوں، باقی 4 طیب نہیں ہیں؟ تو جواب آئے گا طیب تو سب ہیں، مگر اس کو طیب اس لیے کہتے ہیں کہ جب اول کلمہ پڑھتے ہو تو زبان پاک، دل پاک، سوچ پاک، فکر پاک، تو گواہی دو اللہ کے ایک ہونے کی، گواہی دو محمد کے رسول ہونے کی، اس کے بزرگی کی، اس کے توحید کی۔ میں کہہ رہا ہوں یہی پاک تو سب ہیں، پہلے ان کو کہو پنجتن پاک، تاکہ دل ہو پاک، سوچ ہو پاک، قلب ہو پاک، وجود ہو پاک۔ اس پاک وجود سے لو محمد کا نام، لو خدا کا نام، پڑھو اللہ کا قرآن۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔